بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں سے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور روشن کتاب. بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس نور سے مراد تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کتاب ہے، یعنی قرآن کریم، مگر اگر اس سے مراد کتاب ہو، اس نور سے مراد ہو بھی سکتی ہے. مگر اگر ہو بھی تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ آگے یہ کیوں فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. اگر یہ کتاب ہے تو پھر آگے یہ کیوں فرمایا وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور ایک روشن کتاب. تو اس کا مطلب ہے کہ نور کا اشارہ کسی اور کی طرف ہے، کتاب کا اشارہ قرآن کی طرف ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل نورانی بشر ہیں، بے مثل نورانی بشر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے نور کی مثال کوئی کیا دے، آپ کے نور کی مثال کوئی کیا دے. امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ ان کے مزار کے پر آپ کے بابا نے حاضری دی ہے. امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ایجپٹ کا ایک شہر ہے الیگزینڈریا، وہاں سمندر کے کنارے پر ان کا مزار ہے، جن کا قصیدہ بردہ شریف آج پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں وَكُلُّ آیٍ عَطَى الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا، جتنے بھی نبی دنیا میں جتنے بھی معجزات لے کر آئے، وَكُلُّ آیٍ عَطَى الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نوره بهم. جتنے نبی جتنے معجزات لے کر آئیں وہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک عکس ہے، حضور کے نور کا ایک عکس ہے. اور کیسے کیسے جلیل القدر نبی، اور وہ کیسے کیسے معجزات لے کر آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے تھے آنکھیں واپس آ جاتی تھی، ہاتھ پھیرتے تھے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، ایک عصا پھینکا تو 12,000 اژدہوں کو ان کا اژدہا کھا گیا. اتنا بڑا اژدہا اور سانپ بن گیا. ان کا ہاتھ مبارک دریائے نیل کے اندر فرعون کی قوم کا ڈوب جانا. کیسے کیسے عجیب و غریب معجزات. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، کتنے نبی، ابراہیم علیہ السلام،
اسماعیل کیسے کیسے معجزات یہ نبی جو ان سے لے کر آئی. ہر نبی کا ایک ایک معجزہ اپنے اندر ایک اپنی پوری دنیا رکھتا ہے، ایک کتاب کی تفسیر رکھتا ہے. ہر نبی کا معجزہ، ہر نبی کا ایک ایک معجزہ اپنے اندر. کیوں؟ اس نبی کے اس معجزے کے اندر اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی پہچان ہے. وہ نبی جون سا ہے، ایک ایک معجزہ جون سا ہے، وہ اپنی جگہ ایک مکمل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے. کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، اور 1,24,000 نبیوں کے جو ان سے معجزے ہیں. اب دیکھیے، اہل دل، اہل نظر، اہل محبت، اہل طریقت، اہل شریعت تو ہیں ہی، وہ اس حقیقت کو پہچانتے ہیں، وہ اس حقیقت کو پہچانتے ہیں. تو انہوں نے کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا. امام شرف الدین بصیری آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ آیٍ عَطَ الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا، 1,24,000 نبی، 1,00,000 جتنے نبی جتنے معجزات لے کر آئے. وَكُلُّ آیٍ عَطَ الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نوره بِهِمْ. وہ 1,24,000 نبیوں کے جتنے معجزے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ایک کرن کا عکس ہے، ایک عکس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح البیان کی وہ جو آپ نے حدیث بیان کی تھی اپنے جمعہ شریف کے اندر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبریل بتاؤ تو صحیح تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کچھ معلوم نہیں یا رسول اللہ، میری عمر کتنی ہے؟ حضور کوئی اندازہ کتنی عمر ہے تمہاری؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، چوتھے حجاب میں ایک تارہ، ایک نور طلوع ہوتا تھا، اور ہر 70,000 سال کے بعد وہ نور دوبارہ طلوع ہوتا. میں نے اس نور کی 72,000 مرتبہ زیارت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آپ نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ. حضور نے فرمایا جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے، جس نور کو تو ہر 70,000 سال کے بعد دیکھتا تھا اور 72,000 مرتبہ تو نے اس کو دیکھا، وہ نور میں ہی تو تھا، وہ نور میرا ہی تو تھا جس کی تو زیارت کرتا تھا. اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے روضہ انور پر بھی اس حقیر نے حاضری دی ہے، سلمان پاک عراق کے اندر. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. انہوں نے حضور سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ تو بتائیں کہ اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کرنے سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کرنے سے پہلے، بنانے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا جابر، اے میرے جابر. حضور کے اس فرمانے کے اوپر صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے. جب حضور کسی کو بلاتے تھے تو کیا صحابہ کرام کیا کہتے ہوئے حاضر ہوتے تھے حضور کی بارگاہ میں؟ یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر سے قربان، میرا باپ بھی آپ پر سے قربان. تو وہ کیسا نور تھا جس نور کی روشنی اور جس نور کی چمک نے ان صحابہ کرام کے دل و دماغ کو، اس دل و دماغ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایسے عجیب سرشار کر دیا تھا
کہ صحابہ کرام کی محبتیں بھی حضور کے لیے، صحابہ کرام کی نفرتیں بھی حضور کے لیے، صحابہ کرام کی ماں باپ بھی حضور کے لیے، صحابہ کرام کی اولاد بھی حضور کے لیے، صحابہ کرام کی جان بھی حضور کے لیے، صحابہ کرام کا مال بھی حضور کے لیے۔ تو حضور، اور اگر حضور کسی کو فرمائے اے میرے جابر، انہوں نے یا رسول اللہ ہر چیز سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق کیا؟ صحابہ کرام حضور سے پوچھتے تھے یہ سوالات۔ حضور نے فرمایا یا جابر، اے میرے جابر، ان اللہ تبارک و تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کرنے سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ ہر چیز کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا سب سے پہلے۔ تو حضور نے فرمایا جبریل، جس نور کو تم ہر 70,000 سال کے بعد دیکھتے تھے اور 72,000 مرتبہ تم نے دیکھا، وہ نور میرا ہی تو نور تھا جس کو تم دیکھتے تھے، جس کی زیارت تم کرتے تھے۔ وَكُلُّ آئین آت الرسول الکرام بہا فإنما اتصلت من نورہ بہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وکیف تدعو الی الدنیا ضرورت من لولاہ لم اخرج الدنیا من یعنی آپ فرماتے ہیں حضرت امام شرف الدین بصری، تم کیا باتیں کرتے ہو جن کے لیے یہ کائنات بنی، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ دنیا ہی عدم سے منصع شہود پر وجود میں نہ آتی، یہ دنیا ہی اپنے وجود میں نہ آتی، ان حضور کا صدقہ یہ دنیا بنائی گئی جن سے ہے۔ تو قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف، اور میرے حضور قبلہ و کعبہ، عالم علمی فاضل الوزئی، عاشق غوث الورا، فرح المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ حدیث بہت بیان کیا کرتے تھے، یہ والی حدیث۔ یہ مشکات شریف کے اندر بھی حدیث آئی ہے اور انوار محمدیہ کے اندر بھی حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی یا اللہ مجھے میری اولاد میں ایک ایسا بیٹا عطا فرما، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اس کا بھی ذکر قرآن میں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اے میری قوم میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں اس نبی کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، اور نام ہے ان کا احمد، میں تمہیں ان کی۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں، اپنی ماں کا وہ نظارہ کہ جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت کیا، کہ جب میری پیدائش کا وقت ہوا تو میری ماں سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس نور کی روشنی میں میری والدہ نے مصر اور استنبول کے محل اور وہاں کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ وہاں کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ تو جن کی ماں کی نگاہ کا یہ عالم ہو،
کہ مکہ مکرمہ سے مصر کے محل اور استنبول کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا، ان کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ وَكُلُّ آیَن آتَ الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نورِهِ بِهِمْ، جن کی ماں کی نگاہ کا یہ عالم ہے، اسی ماں کی اولاد در اولاد جن کے شہزادے حضور غوث اعظم کی نگاہ کا یہ عالم ہے۔ وَنَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ إِلَى حُكْمِ اتصالی، آہا، جو ساری دنیا کی تمام شہروں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں دیکھ رہے ہیں، تو ان کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، انہوں نے خوشخبری دی اپنی قوم کو کہ میرے بعد ایک نبی آ رہی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جن کا نام احمد ہوگا، فرمایا جن کا نام احمد ہے، جن کا نام احمد ہے۔ تو حضور یہ فرمایا، اور میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس، اور الحمدللہ آپ کے بابا نے حضرت انس کے مزار پر بھی حاضری دی ہے۔ حضرت انس کا مزار ہے عراق کا ایک شہر ہے بصرہ، جہاں کی دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے لذیذ اور اعلیٰ نسل کی جو کھجور ہے وہ بصرہ کے اندر ہوتی ہے۔ بصرہ کے اندر حضرت انس بن مالک ان کا مزار ہے وہاں پر۔ تو ایک حدیث ہے، حضرت انس فرماتی ہیں کہ جس دن حضور مدینہ منورہ میں تشریف لائے، جس دن حضور مدینہ منورہ میں تشریف لائے حضور، تو آپ فرماتے ہیں حضرت انس کہ آپ کی نورانیت سے ہر چیز مدینہ طیبہ میں جس دن آپ تشریف لائے، آپ کی نورانیت سے مدینہ منورہ کا ہر ذرہ ذرہ ایسے تھا جیسے اس میں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، جیسے وہ ایسے نورانی ہو گیا تھا ہر ذرہ جن سے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آہا، وہ بھی اللہ کے ولی تھے امام شرف الدین بصیری، اور یہ بھی اللہ کے ولی تھے حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہی بات آ گئی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ وَكُلُّ عَيْنٍ آتَ الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا، جتنے نبی جتنے معجزات لے کر آئے، فَإِنَّمَا اتصلت من نورِهِ بِهِمْ، وہ سب حضور کے نور کا ایک عکس تھا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اے تاجدار دو جہاں، سارے نبیوں نے تو تجھ سے چمک پائی ہے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ انوار محمدیہ کے اندر ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کو اپنے گھر لے آئیں تو جتنا عرصہ حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہے، اتنا عرصہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو اپنے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں، اتنی روشنی ہوتی تھی کہ آس پاس کے گھروں میں حضور کے نور کی روشنی پہنچتی تھی۔ اتنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسے
آس پاس کے گھروں میں حضور کے نور کی روشنی، جتنا عرصہ حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے وہاں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں. اور حضور کے ایک شہزادے بغداد شریف کے اندر بھی ہیں، خواجہ ابو الحسن نوری، ان کے متعلق بھی مشہور ہے کہ ان کے گھر میں بھی رات کو اتنی روشنیاں ہوتی تھیں کہ آس پاس کے گھروں میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. خواجہ ابو الحسن نوری، ہم نے وہاں پر بھی حاضری دی ہے، خواجہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے اوپر. تو اب یہ تو چلیں ساری باتیں قرآن کی آیات، کچھ احادیثیں. اب ایک حدیث ہے، امام بخاری حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، تو غالباً ہم نے نا ان کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، غالباً. کیوں؟ یہ ان کا مزار غالباً قسطنطنیہ استنبول میں ہے، وہاں ان کا نا مزارات کے اندر ان کا بھی نام تھا، حضرت کعب بن مالک. واللہ عالم و رسولہ عالم، یہ جہاں پر بھی ہے. چلیں، تو امام بخاری حضرت کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسے چمکنے لگتا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی انہوں نے خوبصورت حسن کو تشبیہ دی ہے. گو کہ بعض نے تو پھر یہ بھی کہا ہے کہ نہیں آپ اس کو بھی تشبیہ، مگر اہل محبت کے انداز نرالی ہیں. وہ جیسے بھی اپنی عشق اور اپنے محبت کا اظہار کریں. تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور جب خوش ہوتے تو حضور کا چہرہ چمکنے لگتا. جب خوش ہوتے تو چہرہ چمکتا، ایسے لگتا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ان بچیوں نے جو وہ پہلی نعت پڑھی حضور کی، وہ کیا تھی؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. سنا کی وادیوں سے آج ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. آج ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، 14ویں کا چاند. خصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ کے اندر جو ان سے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کپڑا سی رہی تھیں سوئی کے ساتھ. تہجد کے وقت آپ وہ کپڑا سی رہی تھیں، تو کپڑا سیتے سیتے سوئی زمین پہ گر گئی. اب اندھیرا تھا یا اتنی روشنی نہیں تھی. آپ جب کپڑا سی رہی تھیں سحری کے وقت سوئی گر گئی، تو آپ نا سوئی تلاش کر رہی تھیں کہ سوئی کہاں گری ہے، کم روشنی ہوگی جن سے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لے آئے. آپ جیسے ہی اندر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ سوئی گر گئی ہے، وہ تلاش کر رہی ہوں. تو حضور مسکرا پڑے. حضور مسکرا پڑے. جیسے ہی حضور مسکرائے، احادیث کے اندر ہے کہ ایسا وہ حجرہ مبارک نور سے روشن ہوا، آپ کے دندان مبارک، آپ کے چہرہ اقدس سے ایسے نور کی شعائیں نکلی کہ ایک دم حضرت بی بی عائشہ کو اپنی سوئی گری ہوئی نظر آ گئی. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا چہرہ انور کیسا چہرہ انور تھا، مجھے بتائیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے اسی لیے شاید فرمایا، یا صاحب الجمال یا سید البشر، اے حسینوں کے حسین، اے انسانوں کے سردار، یا صاحب الجمال یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، آپ کے چہرہ منور سے تو چاند روشن ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کے نور سے، یا جابرو ان اللہ تبارک و تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اللہ نے ہر چیز سے پہلے آپ کے نور کو بنا، پھر آپ کے نور سے اس کائنات کو سارا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کے چہرہ منور سے تو چاند منور ہوا ہے، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، کوئی آپ کی شان، آپ کے شایان شان، آپ کی شان بیان کر ہی نہیں سکتا۔ بس بات یہاں ختم ہوتی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ واہ کیا بات ہے اہل محبت کی، اہل دل کی۔ یا رسول اللہ میں آپ کی کیا شان بیان کروں، میں آپ کے چہرہ مبارک کا کیا ذکر کروں، میں آپ کی نورانیت کا کیا ذکر کروں، میں آپ کے سردار ہونے کا کیا ذکر کروں۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ کوئی آپ کی شایان شان، آپ کی شان بیان کر ہی نہیں سکتا، آپ کے فضائل اور کمالات بیان کر ہی نہیں سکتا۔ تو یا رسول اللہ بس پھر صرف اتنا ہی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت۔ حضرت حسان بن ثابت، واہ، آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے یہودیوں کا اتنا بڑا عالم عبداللہ بن سلام، جب ان کو پتہ چلا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ گئے، تو صرف چہرے کو دیکھ کر، صرف چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان، صرف چہرے کو دیکھ کر کہ یہ چہرہ نبی کا چہرہ ہے، یہ چہرہ نبی کا چہرہ ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہے، ہر عیب سے، آہا، اور اللہ نے آپ کو ایسے تخلیق کیا ہے جیسا کہ آپ نے خود چاہا، جیسا آپ نے چاہا اللہ نے ویسے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ اسی لیے ایک حضور کے صحابی ہوئے ہیں، حضور کے ایک صحابی، ان کا حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں، حضور کا وجود مبارک، آپ کے اندر اگر وحی الہی، معجزات، دلائل نبوت، کیونکہ آپ نبی تھے اور نبیوں کے سردار تھے،
اور نبی کی یہ پہچان ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اس کے ہاتھ سے، اس کے وجود سے معجزات ظاہر ہوتی ہیں، اس کے وجود سے دلائل نبوت کا اظہار ہوتا ہے، یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواح فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے اندر اگر وحی الہی، معجزات اور دلائل نبوت کا ظہور نہ بھی ہوتا، یہ چیزیں نہ بھی ہوتی، یعنی یہ ان کا ظہور نہ ہوتا، گو کہ معجزات تو نبی کی شان ہے، دلائل نبوت بھی، اللہ کی وحی بھی، اگر یہ چیزیں، ان چیزوں کا ظہور آپ کے وجود سے نہ بھی ہوتا، تب بھی حضرت عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا صرف چہرہ ہی کافی تھا، آپ کا صرف چہرہ ہی کافی تھا۔ سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا، سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا، مولا ویکھا سانو جلوہ حضور دا، مولا دکھا دے سانو جلوہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا۔ جی اسی طرح ایک اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتی ہیں، ایک اور روایت کے اندر ہے کہ آپ کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور آپ جیسا صاحب جمال یا صاحب کمال نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا، نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا، نہ قیامت تک کوئی کسی کو دیکھ سکے گا، آپ جیسا حسین جون سے، آپ جیسا حسین۔ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین سے۔ بھئی کوئی آپ کا محبوب ہے، کوئی آپ کا محبوب ہے، کوئی آپ کا محبوب ہے، کوئی کسی کا محبوب ہے، ہاں مگر کیا بات ہے اہل محبت کی، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے۔ نبیوں میں ایسے نبی کہ نبیوں کے امام اور سردار ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نبیوں میں نبی ایسے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صحابہ کرام تڑپتے ہوں گے، جب تک وہ چہرہ سامنے تھا تب بھی تڑپتے تھے، اور جب وہ چہرہ ان کی نگاہوں سے چلا گیا تو وہ تب بھی تڑپتے ہوں گے، صحابہ کرام تب بھی تڑپتے ہوں گے، چھپ چھپ کے روتے ہوں گے،
حضور کی یادوں کو، حضور کی نشست کو، حضور کی برخاست کو یاد کرتے ہوئے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینوں میں حسین سے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین سے محبوب خدا ٹھہرے نعرہ رسالت، حسینوں میں حسین سے محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسین سے محبوب خدا ٹھہرے۔ حدیث آپ کو سناتا ہوں، ہر دل تڑپتا ہوگا حضور کے جلوے کو دیکھنے کے لیے، حضور کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے۔ حضرت حارث بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا، انہوں نے کہا اے اصحاب محمد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اے حضور کے ساتھ نشست و برخاست رکھنے والوں، رات اور دن حضور کے ساتھ گزارنے والوں، اے عبداللہ بن مسعود، ہم تمہیں اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ ہم آپ کو اس لیے، اے صحابہ محمد، ہم آپ کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم آپ کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں، اوہ ہم نے تو دیدار کیا حضور کے اوپر اور ایمان لائے، تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے حضور کا دیدار بھی نہیں کیا اور حضور کے اوپر ایمان لے آئے، اور ہم سے زیادہ تم افضل ہو، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ لوگوں کو فرمایا ہم سے زیادہ تم لوگ افضل ہو، کیوں؟ ہم نے تو حضور کو دیکھا اور حضور پر ایمان لائے، مگر تم نے تو حضور کو دیکھا بھی نہیں اور حضور کے اوپر ایمان لے آئے۔ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین سے محبوب خدا ٹھہرے۔ بھئی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اس کا چہرہ اور حسن دیکھ کر یہ کیسا چہرہ اور یہ کیسا حسن تھا کہ جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے وہ بھی ان سے محبت کر رہے ہیں۔ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین سے محبوب خدا ٹھہرے
محبوب خدا ٹھہرے۔ ایک اور حدیث امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے ایک سعادت ہے۔ صحابہ کرام جنہوں نے مجھے دیکھا ان کے لیے ایک سعادت ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی میرے اوپر ایمان لے آیا اس کے لیے 7 سعادتیں، 7 سعادتیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے، اور ان میں سے ایک شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش وہ اپنے سارے اہل اور مال کے بدلے میں میری زیارت کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن و جمال ہم پر ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ حضور کا پورا حسن و جمال جو ہے وہ ہم پر ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن و جمال ہم پر ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی طاقت ہی نہیں رکھتی تھیں۔ دیدار کیوں؟ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے سارے معجزے حضور کے نور کا ایک عکس ہے۔ مصر کی عورتوں نے ان کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پتہ نہ چلا جون سے۔ تو حضرت علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال ہم پر ظاہر کیا ہی نہیں گیا۔ اگر آپ کا پورا حسن و جمال ہم پر ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی طاقت ہی نہیں رکھتی تھیں۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ آہا، تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا، ایک نور آ گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔